جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے آج بات کرنے کا موقع دیا. میں بجٹ کے اوپر اور کرونا پہ آنے سے پہلے جس طرح ہمارے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب نے اور باقی سینئر یہاں پہ جو ممبرز بیٹھے ہیں، انہوں نے جس طرح جو کرونا وبا کے خلاف جو ہمارے فرنٹ لائن واریئرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، یہاں پہ پیرامیڈک سٹاف، پولیس مین، جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں تاکہ ہم لوگ محفوظ رہ سکیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. سر، کرونا ایک وبا بالکل دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے شاید یہ ایگزسٹینشل تھریٹ بھی ہے. جن ملکوں نے اس کے خلاف ایک اچھے طریقے سے اچھے انداز میں بند باندھا ہے تو ان سے ہمیں 3-4 سبق بھی لینے کی ضرورت ہے. ان میں سے جو پہلا بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے، یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنی ساری کی ساری قوم کو یکجا کیا تھا، یونائٹڈ کیا تھا ایک ایجنڈا کے اوپر کہ ہم نے اس وبا کو ہرانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا جو احتساب کا عمل، جو اپنی خود جس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھنا اور پرومپٹلی اس کو بہتر کرنا اور اس کے اوپر امپروو کرنا، اس پروسیس، اس عمل کو بھی بہت تیزی سے ایڈوانس کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ سر تیسری چیز جو شاید ہم وہ بالکل ہی آج کے دور میں بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ملکوں نے جو اپنی پرانی یا پاسٹ لیڈرشپ گزری تھی ان کی ایکسپیرینسز کا فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی اور یہ کوشش کیا کہ ہم ایک بہتر ملک اس کے اوپر بلڈ کر سکیں. تو سر یہ آج کی وبا کے اندر جب ہم ان تینوں چیزوں، ان تینوں معیار کے اوپر پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یقین مانے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم ان سے بہت دور اپنے آپ کو پاتے ہیں. اس کا موازنہ آپ جو آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہوا تھا اگر اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح قوم کو یکجا کیا تھا اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا کے اس کے اوپر قوم کو یکجا کیا تھا، میرے خیال سے یہ ڈیفرنس اور زیادہ سٹارکلی اس وقت نظر آتا ہے. سر تو ہمیں پھر آج پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم اپنے ارد گرد حالات دیکھتے ہیں اور مصیبتیں دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ قوت نہیں رکھتے کہ اس قوم کو یکجا کر لیں ایک بیانیے کے اوپر تو ہمارے ساتھ اسی قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے. سر آج کی تقریر کے لیے جب میں اپنے نوٹس بنا رہا تھا تو میں نے صرف جو پچھلے سال تقریر کی نا جی اس کے اوپر نوٹس کو بھی کنسلٹ کرنے کی کوشش کی تو یقین مانے یہ پریشانی ہوئی کہ دنیا چاہے آفت کے اندر آج آپ کو نظر آتی ہے پر پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ مور اور لیس وہی ہیں جو ہم 1 سال پہلے بحث کر رہے تھے. میں ان کی طرف آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. عام آدمی کی تکلیف وہ بھی آج اسی طرح ہے. یقیناً کرونا وائرس کی وجہ سے ایک نئی ڈائمنشن ضرور آ گئی ہے پر آج بھی تکلیف اس کی اسی طرح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کا نظام جو بسیدہ ہمارا ہو چکا ہے، ہم پچھلے بجٹ کے اندر بھی یہی تقریر کر رہے تھے کہ جی ہم نے کس طرح سے ہمارے پاس ریونیو انیڈیکویٹ ہے کہ ہم کوئی بھی میننگ فل کام کر سکیں. آج بھی وہی چیلنجز ہیں. اس وقت بھی ہم نوکریوں کو رو رہے تھے. آج بھی جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ جی تقریباً 2 کروڑ لوگ نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے اس کرونا وبا کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ دفاع بھی ہمارا ابراہیم خان صاحب نے بات کی بالکل ولنریبل آج نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ فزیکل سپیس ہی نہیں رہ گئی کہ ہم اپنی دفاع کو بلڈ کر سکیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ یقین مانے پرابلمز بھی وہی ہیں اور یہاں کی تقریریں جو حکومتی بینچ سے آئی ہیں وہ اس وقت بھی کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کی امپروومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو داد دے رہے تھے. آج بھی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے ایک قدم آگے نہیں لگے، جو افسوسناک ایک چیز نظر آتی ہے. سر اصلیت یہ ہے کہ کرونا سے پہلے بھی اگر آپ 9 مہینے کی حکومت کی پرفارمنس دیکھ لیں تو اس کے اندر اٹ واز لیکنگ آن مینی فرنٹس. آپ جانتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ کمیٹیاں موجود ہیں، ساری وزیران یہاں پہ آتے ہیں، ان سے پوچھیں 9 مہینے جو مارچ کے اندر ختم ہوئے تھے اس سال کے، اس وقت تک ایف بی آر نے کتنے پیسے اکٹھے کیے تھے؟ جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے کیونکہ میں فائنانس کمیٹی میں بھی 3000 ارب اکٹھا کیا تھا. اور کرونا اگر نہ بھی آتا تو اس سال کا جو سب سے بڑا ٹیکس گیپ جو ہے تقریباً 1000 ارب سے زیادہ کا اس سال آپ کی حکومت، یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ اس کو ٹچ کرنے کو جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ
جو کرنٹ ایکسپینڈیچر پہلے 9 مہینے کا تھا وہ اتنا تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا آخری سال جو الیکشن ایئر تھا اس پورے سال کا خرچہ ایک سائیڈ پہ، آپ کے 9 مہینے کا خرچہ اس سے زیادہ تھا. تو یہ نہیں تھا کہ کرونا سے پہلے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی. یقیناً جب کرونا آیا ہے اس نے ہماری جو کمزوریاں تھیں اس کو میگنیفائی کر دی ہے، پر یہ قطعاً نہیں تھا کہ جی ہم پہلے اپنے مسائل کو ہم نے کنٹرول کر لیا تھا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. اب کرونا کے بعد جو پہلے 9 مہینے کا خسارہ ہے وہ ایک سائیڈ کے اوپر ہے، آخری 3 مہینے کا جو خسارہ ہے وہ تقریباً ایک برابر ہوگا. اس لیے کرونا نے بالکل مشکلات کو اور بڑھا دی ہے، اس لیے ہمیں اور زیادہ دانش مندی کے ساتھ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. سر، جو وزیر اعظم صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیان دیا ریسنٹلی، اس کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا کہ کرونا کی وبا جو ہے اب وہ جا کے اگست کے اندر پیک کرے گی. تو چلیں، اگر وہ اگست کے اندر پیک کرے گی، یہی بات امپیریل کالج کی جو ریسرچ آئی اس نے بھی بتایا. مگر جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجٹ کا ڈاکیومنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ یہ تو بزنس ایز یوزول ہے، اور یہ پریشان کن سچویشن ہے کہ ہم نے جو کرونا کی وبا کو جس طرح سے ٹیکل کرنے کے لیے جو وسائل مہیا کرنے تھے شاید اس طرح سے ان کو پرائرٹائز نہیں کیا. میری ناقص رائے میں تو ہمیں ہر چیز فریز کر دینی چاہیے تھی 3 مہینے کے لیے، اور سارے کے سارے جو وسائل ہیں وہ ہیلتھ کی جو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی زندگیوں کے اندر تباہی آئی ہے، نوکریاں لوگوں کی چلی گئی ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، اس سوسائٹل ڈسرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں سارے وسائل مہیا کرنے چاہیے تھے، خاص طور پہ اس وقت تک جب تک ہم یہ وبا کے اوپر کنٹرول نہیں کر لیتے. آپ آج لاہور کے ہسپتالوں میں جائیں، میرے حلقے کے اندر میاں شہباز شریف صاحب نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کو پیسے دیے، اس کو ایک وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کوٹ خواجہ سعید ہسپتال بنایا. آج وہاں پہ میرے ساتھ آپ چلیں جا کے یقین مانے پریشانی ہوتی ہے، ایک بستر کے اوپر 2 مریض پڑے ہوئے ہیں، اور کس قسم کی ٹریفک وہاں پہ کرونا کی وجہ سے آ رہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اپنا فوکس، یہ پل بنانا، یہ سڑکیں بنانا، اس کو تھوڑا انتظار بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. لوگوں کو زندگیاں بچانا، کاروبار بچانا، ان کی آمدنیاں بچانا اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے تھا. سر، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میں بات جو تھوڑا سا ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس سال کے بجٹ کو دیکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس سال کے یہ جو اگلے سال کے ایف بی آر کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے اس کے اوپر بڑی بات ہوگی کہ بڑا اوورلی ایمبیشس ٹارگٹ ہے اور یہ ساری چیزیں. پر سر، اس سے زیادہ جو پرابلم ہوگی نا وہ یہ ہے کہ اس نمبر کے بیسس کے اوپر جب ہم اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے تو منی بجٹ بھی آئیں گے اور 100 قسم کی کمپلیکیشنز ہوں گی. پر اس کی جو اصلی ٹریجڈی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ صوبوں نے جو اپنے بجٹ بنائے ہوں گے ان نمبروں کی بیسس کے اوپر، فیڈرل ٹرانسفرز کی بیسس کے اوپر، وہ سارے کے سارے اوپر نیچے ہو جائیں گے. اور جب صوبوں کو وسائل جب تنگی آئے گی تو سب سے بڑی جو اس کے اندر وہاں پہ صوبوں میں خرچہ ہوتا ہے وہ صحت اور تعلیم کا ہوتا ہے، سیدھا کلہاڑا اس کے اوپر چلے گا. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو یہ بجٹ کے اوپر جو ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے اور اس کے لیے جو ہم نے اچیو کرنے کے لیے جو چیزیں اس کے اندر مہیا کرنی ہیں، کائنڈلی اس کو واٹر ٹائٹ کر لیں، ورنہ اس کی بہت بڑی کاسٹ ہمیں 3 مہینے 4 مہینے ڈاؤن دا روڈ جا کے دینی پڑے گی. سر
ہے. اس چکر کے اندر اتنا ٹائم ضائع کر دیا ہے کہ لوگوں کا لاک ڈاؤن سٹیمنا ختم ہو گیا ہے. تو آپ کو جب یہ WHO کی گائیڈ لائنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ان کے لیے لوگوں کو لوازمات دینے پڑیں گے, ان کے کاروباروں کے کرائے دینے پڑیں گے, ان کے کاروباروں کے اندر جو ان کی تنخواہیں ہیں ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. جس طرح سے انگلینڈ کے اندر فرلو لا لے کے آئے اور انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی مثال دیکھ لیں, انہوں نے جو 2 مہینے کا سود ہے ان کی حکومت نے اٹھایا, کیونکہ انہوں نے کہا اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے یہ صرف اور صرف اس وقت سکسیسفل ہوگا جب ہم اس کے لوازمات پورے کریں گے. تو ان چیزوں کے لیے کائنڈلی بجٹ کر لیں, ورنہ بہت خوفناک قسم کے نمبر جو 12 لاکھ روپے کا جولائی کے اینڈ کے اندر انفیکشن کا نمبر آ رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو اس کو آج بجٹ کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کو بچانے کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بالکل احساس کے لیے فنڈنگ امپروو کی ہے. پر میں آپ کی نظر اس چیز پہ بھی دلا دوں, جو وہ ڈیلی ویجرز کے لیے وزیر اعظم صاحب نے جو 75 بلین کا پیکج بنایا تھا وہ 30 جون کو ایکسپائر ہو جائے گا. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کرونا کی تباہی نے آگے اگلے 3 مہینے چلنا ہے تو کائنڈلی اس کے اندر بھی اگلے 3 مہینے کے لیے بجٹ کر لیں, ورنہ وہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ بیچارہ پس کے رہ جائے گا اس مہنگائی اور اس طوفان کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو سبسڈیز تھیں وہ پچھلے سال تقریباً 350 ارب کی آپ نے کی تھی, اس سال اس کو گھٹا کے آپ نے 209 ارب کر دیا ہے. تو ایک سائڈ پہ آپ نے پیسے بڑھا دیے, دوسری سائڈ پہ اس سے زیادہ لے لیے, تو نیٹ تو ایک عام آدمی کو بوجھ بڑھا ہے, گھٹا نہیں ہے. تو اس کا بھی آج نوٹس لے لیں, کریکٹ کر لیں. آپ کو یہ بھی جان کے پریشانی ہوگی کہ جی وابڈا کے لیے جو ہم نے پچھلے سال سبسڈی رکھی تھی اس سے اس سال 70-80 ارب روپے وہ سبسڈی کو وڈرا کر لیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو بادشاہ چل رہی ہے اس کے اندر ستمبر اکتوبر آئے گا اور ساتھ ہی آپ کو بجلی کے ریٹ وغیرہ بڑھانے پڑیں گے. اور آپ کو یہ بھی جان کے پریشانی ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کا نیٹ ورک بڑھانا چاہتے ہیں. جب چینی کا سکینڈل آیا تو انہوں نے اس سال کے اندر 40 ارب روپے کی سبسڈی رکھی. اگلا سال جس کے اندر کرونا کی وبا کے ساتھ ہم لڑ رہے ہوں گے اس کے اندر جو یوٹیلیٹی سٹور کی سبسڈی ہے وہ 3 ارب روپے. تو کائنڈلی وہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے لوگوں کو سہولت کس طرح سے مہیا کرنی ہے. میری گزارش میں اگر ون آف بیسس کے اوپر جس طرح سے ویلتھ ٹیکس ہوتا ہے, اگر اس طرح سے ہم کرونا ٹیکس بھی لگا لیں اور جو کروڑ روپے سے زیادہ لوگ آمدنی رکھتے ہیں ان کے اوپر اگر ہم کچھ نہ کچھ پیسے لے لیں تو حکومت کا بوجھ بھی اس پہ شیئر ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. سر جو ایکسپورٹس ہیں, آپ نے یہاں پہ اس ہاؤس کے اندر بڑی بحث سنی ہوگی کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس ملک کے لیے لائف لائن ہے. تو اس مشکل حالات کے اندر جب مارکیٹس بند ہیں تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ایکسپورٹرز کی لیکوڈیٹی کو بحال کرنے کے لیے جو زیرو ریٹنگ کی فیسلٹی آپ نے وڈرا کی تھی پچھلے سال, جس کا فائدہ بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا, کائنڈلی اس کو بھی ریوائیو کر دیں. اگر آپ اس کو ریوائیو نہیں کر سکتے تو کم از کم ریٹ کے اندر نمایاں کمی کر دیں. 17% کے اوپر کوئی ہماری ایکسپورٹ یہاں پہ گرو نہیں کر سکتی, اس کو 5% کے اوپر کم از کم کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اسپیشل کنسیشنری سکیمز بنائی ہوئی ہیں, ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹس کی ہو گئی, DTRE کی ہو گئی, بانڈ ہو گئی, جس کے اندر آپ یہ امپورٹڈ چیز کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ دے دیتے ہیں اور اگر وہی ایکسپورٹر لوکل وہ مال خریدے اس کے اوپر اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس نے آپ کی ساری اپ اسٹریم انڈسٹری کو بھی بند کر دی ہے. تو کائنڈلی وہ انوملیز کو بھی ٹھیک کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کے اوپر آپ نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج لگایا ہوا ہے, جو ہر ڈالر کے اوپر آپ کلیکٹ کرتے ہیں اس کا بے پناہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے. جتنی دیر حکومت وہ پیسہ استعمال نہیں کر لیتی, یا کم از کم اس سال کے لیے جس کے اندر ایکسپورٹر کرونا کی وبا کے ساتھ لڑ رہے ہیں, آپ کم از کم اس کی پیمنٹ کو بھی سسپینڈ کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ سر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کی جو 50% جو فوکس ہے وہ 5 مارکیٹوں کے اندر ہے, جس کے اندر امریکہ, چائنا اور یورپ کی اور جاپان کی مارکیٹس ہیں. تو میری گزارش یہ ہوگی کیونکہ ان ساری مارکیٹس میں بہت زیادہ کرونا کا امپیکٹ آیا ہے, تو دوسری مارکیٹس کو ایکسپلور کرنے کے لیے کوئی فریٹ کی سبسڈی اسکیم اگر آپ بنا لیں نان ٹریڈیشنل مارکیٹس کے لیے, تو ہمارا جو کنسنٹریشن رسک ہے ان چند مارکیٹس کے اوپر اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اس کے ملک صاحب ذرا جی سر میں بس سر میں 2 باتیں جی میں ختم بالکل کر دیتا ہوں سر. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹیشن کی طرف جانا چاہتی ہے اور انہوں نے ہمیشہ پریزمپٹیو ٹیکسز کو ختم کرنے کی بات کی ہے. بٹ اس بجٹ کے اندر جو سب سے بڑا پریزمپٹیو ٹیکس تھا ٹرن اوور ٹیکس, جو آپ پروفیٹیبل ہوں یا نا پروفیٹیبل ہوں اس کے اندر ہر بندے کو 1.5% کے حساب سے دینا پڑتا ہے, اس کو انٹیکٹ رکھا ہے. میری گزارش یہ ہے اس پریزمپٹیو ٹیکس کو ختم کر دیں اور جو پروفیٹیبلٹی ٹیکس
ٹیکسز جس طرح ساری دنیا میں ہوتے ہیں کہ جس نے آمدنی بنائی, جس نے پیسے کمائے, ان کی آمدنیوں کو ضرور ٹیکس کریں اور اپنا خسارہ پورا کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ سر ایف بی آر کے اندر جو ایک امینڈمنٹ بڑی خطرناک آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ اپیل کریں گے کسی بھی ڈیمانڈ کے خلاف اور وہ ٹریبیونل میں جائے گی تو اس سے پہلے آپ کو اس ڈیمانڈ کا 10% پیسے جمع کرانے پڑیں گے. میرا خیال ہے یہ نامناسب ہے, کیونکہ یہ اگر کوئی بندہ اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس قسم کی پینلٹی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بات سینٹ کی کمیٹی نے بھی جو ریکمینڈ کر کے بھیجی ہے وہ یہ ہے کہ اس شرط کو ختم کیا جائے, تو یہ بھی آپ سے گوش گزار کرنا تھا. آخری چیز سر کہ اس ملک کے اندر جو ایک چیز ہمیں اور اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا جو حکومت کا فٹ پرنٹ ہے اس کو کس طرح کم کرنا ہے. آج آپ کو یہ بھی جان کے حیرانگی ہوگی کہ پینشن کا خرچہ تقریباً آپ کی سویلین گورنمنٹ کو چلانے سے زیادہ کا ہو گیا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی سیریس تھاٹ پروسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پینشن ریفارم اور یہ حکومت کا جو خرچہ ہے اس کو اخراجات کو کم کرنے کے لیے کیا اپنی جو ہے لائے عمل اب آگے لے کے چلنا ہے. تو سر یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے میں سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد سر جو کنکلوڈ اسی پہ کروں گا کہ حکومت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی قوم کو وہ جاہل کہے, کسی قوم کو وہ گدھا کہے, کہ اپنے جو کیبنٹس کے اندر جہاں پہ ہم نے بیٹھ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرے, سارے کا سارا دھیان اپوزیشن کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اس کے اوپر لگا دے, اس چیز کے اوپر دھیان دیتا رہے کہ جی کہ میڈیا کی زبان کس طرح سے بند کرنی ہے, میر شکیل الرحمان صاحب کو 100 دن سے کس طرح بند کرنا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دیں. آج جس قسم کے ایگزسٹینشل جس قسم کے ایگزسٹینشل تھریٹس آج موجود ہیں, کائنڈلی رائز ٹو دی اوکیزن, اس قوم کو یکجا کر کے جو یہ ایگزسٹینشل چیلنجز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے سر سب کو تیار کریں, کیونکہ آگے بہت مشکل ٹائم آ رہا ہے اگر ہم نے تھوڑی سی بھی ریلیکسیشن دکھائی. تو سر آخر میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے, بلکہ اسپیکر صاحب نے جو ایفرٹ آپ کو پتہ ہے ساری پارٹیز کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کووڈ کے خلاف جنگ ہے اس کے اندر انہوں نے بھی بہت کمینڈیبل سٹیپس لیے ہیں, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, اور ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ.